السلام علیکم فرینڈز، jobzy.pk کی طرف سے میں ہوں زاہد، اور آج ان سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک فراڈ ہے اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ قرض معاف کروانے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے اس کی بہت زیادہ تشہیر کر رہے ہیں۔ تو ان فرینڈز کے لیے میرا صرف یہی جواب ہے کہ اگر انہوں نے تشہیر کرنی ہوتی تو وہ شروع میں جب یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تھا اور لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھے حقائق، اور جو بھی خبر نامہ وہ اپنے حقائق میں خرد برد کرتے اور وہ آپ کو غلط رپورٹنگ کرتے۔ کیوں ہمارا کرونا وائرس کی جو گراف ہے وہ بہت کم سپیڈ سے پھیل رہا ہے، وہ بہت آہستگی سے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ پچھلے کوئی 10 دنوں سے یہ گراف تقریباً روزانہ 1000 کی سپیڈ سے 1200 مریض نئے رپورٹ ہوتے ہیں کی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ اگر انہوں نے فیک بڑھانا ہوتا تو وہ اس کو شروع میں ہی 1200 یا 2000 یا 3000 جس طرح پوری دنیا میں پھیل رہا تھا اس لحاظ سے وہ بڑھا دیتے اس فگر کو، کیونکہ پاکستان اور امریکہ میں تقریباً ایک ہی دن کرونا وائرس کی رپورٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ آج امریکہ میں 3 لاکھ سے اوپر مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں ابھی یہی رپورٹنگ 22-23 ہزار تک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک وبائی مرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہوا ہے جس کی بیس پہ ہم اس سے لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک وبا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تو اس سے بچ کے ہمیں اپنے کاروباری معاملات جاری رکھنے ہوں گے۔ تو پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کیا کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں، کرونا وائرس ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب آپ کا گراف جو ہے وہ 1200 یا 1300 بندہ ڈیلی کی حساب سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کیوں کھول دیا؟ یہ اگلا سوال ہے۔ پاکستان دیکھیں ایک غریب ملک ہے جس کی پر کیپٹا انکم بہت کم ہے، اس لیے لوگوں کی سیونگ بہت کم ہے۔ جو بیچارے سفید پوش لوگ تھے وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ ان کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے۔ تو اب کیا جو لوگ کرونا وائرس سے بچ جائیں کیا وہ بھوک سے مر جائیں؟ تو اس لیے یہ تو ایک حقیقت ہے۔ جرمنی جیسا ملک اگر اپنے آپ کو کھول سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھولیں گے؟ کیونکہ جرمنی میں بھی حالات بہت کشیدہ ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے۔ تائیوان نے اپنے ملک کو بالکل بند ہی نہیں کیا، سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے ان کے صرف 600 مریض سے زیادہ مریض ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوئے، ان کے پورے ملک میں تقریباً 9 اموات ہوئی ہیں، لیکن ان کے ابھی تک سکول بھی چل رہے ہیں، کھیل بھی چل رہے ہیں، لیکن کھیلوں میں کوئی انسان نہیں ہوتا، صرف کھلاڑی ہوتے ہیں اور سائڈوں پہ تماشائی نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگلا کام ہے جی، اب ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں کام کرتے ہوئے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے، اور فجر سے لے کے شام 5 بجے تک آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری افراد کو اپنی دکان، اپنے آفس یا اپنے مال میں انٹر نہ ہونے دیں، صرف جس نے خریداری کرنی ہے یا جس نے کوئی کام کروانا ہے اس کو ہی اندر آنے دیں۔ کرونا وائرس پھیلتا کیسے ہے یہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا، اس کا جو وائرس ہے وہ بھاری سائز میں بھاری ہوتا ہے، جو تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے نیچے فرش پر یا ٹیبل پر یا کسی فائل پر یا کسی ٹیپ پر یا کوئی بھی جو چیز پڑی ہوگی سامنے اس پر گر جائے گا، اور اس کے اوپر بھی زندہ رہنے کی اس کی ایک کیپیسٹی ہے۔ یہ بہت کوئی 1 دن یا کسی جگہ پہ 2 گھنٹے یہ زندہ رہتا ہے۔ اور اگر اسی وائرس کو ایک کیریئر مل جائے، مثلا آپ کے سامنے اگر آپ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو یا سامنے والا کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہے، اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو جب آپ آپس میں بہت نزدیکی سے بات کریں گے تو ان کے منہ سے نکلنے والی ایسی لعاب جو نظر نہیں آتی وہ آپ کے منہ پر، آپ کے ناک پر، آپ کے ہاتھوں پر گرے گی۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، جب آپ کسی کو گلے ملتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی، جو کہ جب آپ اپنا ہاتھ منہ پر، ناک پر یا کان پر لگاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنا ایکٹیویشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایکٹیویٹ ہو کر آپ کے جسم کے اندر پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا 14 دن سے لے کے 28 دن کے دوران آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے اندر وائرس ہے، اس کے بعد یہ اپنی علامات ظاہر کرتا ہے۔ کرونا وائرس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟
آپ ہر گھنٹے میں کم از کم 2 دفعہ اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ تک ضرور دھوئیں. بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. غیر ضروری کسی چیز کو ٹچ نہ کریں. اگر کسی کو آپ مل لیا ہے تو آپ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں. آپ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے اور دوسرے نمازی کے درمیان کم از کم 4 سے 6 فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں. فرش پر نماز پڑھیں یا اپنی جائے نماز لے کر جائیں. آپ بازار میں خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں تو جلدی خریداری کر کے رش والی جگہوں سے آپ نکل جائیں، کیونکہ رش والی جگہوں پہ یہ ایک بندے سے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو آگے تیزی سے پھیلتا ہے، اور یہ اس طرح اس کی انفیکشن بہت جلدی پھیل جاتی ہے. روزی تو کمانی ہے، کیا کریں؟ یہ ایک کوسچن ہے جو ہر بندہ ہر گلی محلے میں آپ سے کرتا ہے. تو یہ جی ہر انسان روزی کماتا ہے، وہ خرچ بھی کرتا ہے. کبھی آپ کہیں گاہک کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ بزنس مین، کہیں دکاندار، کہیں ڈیلر، کہیں کچھ بھی آپ کی صورت ہوتی ہے. تو آپ یہ سارے کام کھلے دل سے کریں، لیکن پہلے کی طرح نہ کریں کہ آپ کسی کو گلے ملیں، ہاتھ ملائیں. آپ ان چیزوں سے دور رہیں. آپ سلام کریں، منہ سے سلام بولیں. آپ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر اپنے کام کریں. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہاتھ دھوئیں. ویسے بھی ہمیں اسلام نے ہاتھ دھونے اور ان چیزوں کی بہت فضیلت بتائی ہے. آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں. آپ باہر سے پھر آ کے اپنے کام سے فارغ ہو کے 12-14 گھنٹے 8 گھنٹے باہر گزار کے جب گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے نہائیں اور اپنے کپڑے چینج کریں اور وہ پرانے کپڑے اتار دیں. تو یہ آپ اس طرح کی احتیاط کر سکتے ہیں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف اپنی احتیاط ہے. آپ اپنی احتیاط جاری رکھیں اور اپنی احتیاط کو جاری رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو بھی جاری رکھیں. آپ کو کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر گراف بڑھا تو لاک ڈاؤن دوبارہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل jobsy.pk ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر یہ انفارمیشن، کیونکہ یہ ہر بندے کو اس وقت انفارمیشن چاہیے، اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، لائک کر دیا کریں. اور کمنٹ میں اگر کوئی کوسچن ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو جو میں غلط بول رہا ہوں تو آپ نیچے میری تصحیح کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.